اور مومن کے بعد یہ تھی کہ اس کے لیے کوئی صرف پانی بڑھا نہیں ہے، بانیان میں اس کے بزرگ مرحومین اور جو حضرات یہاں مجالس میں شریک کرتے تھے تمام لوگوں کو کیا جاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظر علی النظر العجائب تجد ان لك النوائب اللہ من محمد سید جلیل بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی ادرجنی صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ منکرام سالانہ بک سیزا بسر شہادت مولانا غازی عباس صلی اللہ علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سارا اللہ کی جانب سے، اور کیا خوب نام رکھا گیا ہے سال اللہ، اور یقیناً یہ نام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی بھی ذکر صاحب زمان کے ذکر کے بغیر اگر ہو تو وہ لغو کہلاتا ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے اگر کسی ذکر میں امام کا ذکر شامل نہ ہو۔ لغو کہتے ہیں غیر معقول بات کو، جو بات عقل کے خلاف ہو، جس بات کا درود بھیجتے ہوئے تھوڑا ساگر تشریف نہیں تاکہ رونا کو بسم اللہ محمد وعلیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کا ہدف نہ ہو، ایسا کام کیا جائے کہ جس کا ہدف نہ ہو تو وہ کام لغو کہلاتا ہے۔ ہمارے ہر کام کا ہدف ہونا چاہیے اور ہمارا ایک ہی ہدف ہے۔ اربعین کا سفر قریب ہے، کچھ مومنین زیارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، کچھ تیاریوں میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مولا کی زیارت میں جائیں گے، اور دعائے محمد و محمد کی بارگاہ میں کہ آپ تمام حاضرین، تمام مومنین اربعین کے موقع پر مولا حسین السلام کے روضے کی زیارت کریں۔ تو جب زیارت کے لیے جائیں گے یا زیارت پر جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کا کیا مقصد ہے، ہدف کیا ہے؟ ضرورت ہر آدمی پلٹ کے کہیں گا کہ امام حسین علیہ السلام ہونا بھی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی زیارت ہی نہ ہو تو آپ کہیں گے میں اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، کہ میں کربلا گیا ہو کر آ گیا، امام حسین کی زیارت نہیں کی میں نے۔ تو اب آپ کم سے کم کسی بات پر اگر راضی ہوں گے تو وہ اسی بات پر راضی ہوں گے کہ میں امام حسین کی زیارت کر سکوں، میں ان کی زیارت کر سکوں، کم سے کم میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ تو آپ کا ہدف ہے امام حسین علیہ السلام، آپ کا ہدف ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو، مثال نہیں بلکہ واقعی کے ذریعے سے اس کو باتیں کر دیتا ہوں۔ بس اسی ہدف کے ساتھ آپ یہاں پر اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اور جب یہاں سے گھر جائیں، اس مجلس میں یا کسی بھی مجلس میں، تو
یہ دیکھ لیں کہ آپ کا مطلوبہ ہدف پورا ہوا کہ نہیں. ہم نے آغاز کیا سال اللہ کے نام سے، ہم اسی نام کی ہفتے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے نام سفر کیا تو ظاہرین ہے اس سفر سے پہلے مثال سمجھ کے مثال کیا ہے. مثال یہ ہے کہ بچہ ہے چھوٹا، رو رہا ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے آپ نے ٹافی دے دی، وہ بہل گیا اور ٹافی دیکھ کر چپ ہو گیا. ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، آپ نے اس کو ٹافی دی، نہیں چپ ہوا. آپ نے اسے کھلونا دیا، نہیں چپ ہوا. ہاتھ میں آج کل کے حساب سے موبائل دے دیا، چپ ہو گیا. اس کا ہدف موبائل تھا اور گیا آپ نے، اس کو اس کا ہدف مل گیا. اور یہ مثال آغا رجب علی برسی نے اپنی کتاب پھر میں نے خدا کو پا لیا، کتاب کا نام ہی دیکھیں کیسا ہے. ہدف کیا ہے؟ خدا سے ملاقات، کہ پھر میں نے خدا کو پا لیا. وہ لکھتے ہیں کہ بیٹا جب تم اربعین کے سفر پہ جا رہے ہو تو تمہارا ہدف وہاں پر تلی ہوئی مچھلیاں نہیں ہیں، تمہارا ہدف اربعین کے راستے میں انڈین بریانی نہیں ہے، تمہارا ہدف وہ مرغن کھانے، وہ اچھے ہوٹل، وہ نہیں ہے. تمہارا ہدف کیا ہے؟ اب بچے کی مثال انہوں نے دی کہ جو ٹافی سے بہل گیا، موبائل سے بہل گیا، کھلونوں سے بہل گیا. ایک اور بچہ ہے، ٹافی دی نہیں بہلا، موبائل دیا نہیں بہلا، دنیا بھر کے کھلونے دیے نہیں بہلا. ادھر ماں نے آغوش میں لیا، بچہ بہل گیا. بچے کا ہدف ماں تھی. یہی تمہارا ہدف ہونا چاہیے. تم گھر سے چلے ہو امام سے ملاقات کے لیے. مجلس جو ہے یہ کربلا ہے. معصومین کے ارشادات کی روشنی میں مجلس اعلیٰ کربلا ہے، کیونکہ یہاں پر معصومین آتے ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں مجلس کے لیے، کربلا جانے کے لیے. کربلا اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ائمہ کی، معصومین کی زیارت ہو سکے، اس لیے کربلا جا رہے ہیں. تو آپ کا ہدف ہے کربلا، اور کربلا میں ائمہ کی زیارت. اب آئے ہیں مجلس میں، ہدف کیا ہے؟ امام سے ملاقات. اب مجلس ہونے کے بعد گھر چلے گئے اور خدا نہ خواستہ یہ خیال دل میں آیا کہ امام سے تو ملاقات ہوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ٹافی سے بہل گئے، یا اس طرح کی کوئی چیز تھی وہاں پر جس سے آپ بہل گئے اور راضی ہو گئے کہ ہاں اتنا ہی کافی ہے. بلکہ اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. ہمارے ایک دوست اربعین مشی کر رہے تھے، اور مشی کرنے کے دوران اب دیکھیے جو مانگیں گے یہ تو طے ہے، اس میں کوئی قسمن بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مانگیں گے وہ خدا عطا کر دے گا، اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دینا ہے. اور مانگنے کی شرط قرآن میں بتائی سورہ فرقان میں کہ کہاں سے مانگنا ہے؟ سینے سے، یعنی دل سینا کہہ دیا تو وہاں کا مقام آتا ہے دل. دل سے جو مانگا جائے تو خدا ضرور عطا کرتا ہے. اب دل سے آپ نے مانگا کہ میں گھر سے چلا ہوں امام سے ملاقات کے لیے. کیا مانگا دل سے؟ کہ گھر سے چلا ہوں زیارت کربلا کے لیے، مجلس کے لیے، تاکہ وہاں پر معصومین آتے ہیں، امام سے میری ملاقات ہو سکے، میں ان سے مل سکوں، وہ مجھ سے مل سکے، میں اس قابل ہو سکوں کہ ان کی نظر مجھ پر ٹکے اور میری نظر ان پر ٹک جائے. اب آپ چلے مجلس کے لیے. اب ہمارا یہ دوست تھا کہ دونوں سفر میں ساتھ تھے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار سگریٹ کی خواہش ہو رہی ہے. کہا نا جو مانگو گے ملے گا. تو اس نے کہا یار یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ کو کیمرے میں نظر آ جائے تمہیں اور تمہیں سگریٹ مل جائے گی. نجف سے کربلا ہم جا رہے ہیں، پیدل سفر ہے، مشی ہو رہی ہے، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کھا لو پی لو. سگریٹ کون لا کر دے گا؟ تب پاگل ہو گئے کیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کربلا. کہا یہاں جو مانگو مل جاتا ہے. ادھر اس نے یہ بات کہی، ایک بندہ سر پر ٹرے رکھ کے مختلف برانڈ کی سگریٹیں لے کے آ گیا کہ بھائی تو جس برانڈ کی پینا چاہتا ہے پی لے. اس کا ہدف سگریٹ تھی. قبلہ اس کا ہدف سگریٹ تھی. آپ کا میرا ہدف ہونا چاہیے امام کی زیارت. جو تخت پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کا میرا ہدف ہونا چاہیے اپنے امام زمانے کے امام کی زیارت. سال اللہ انہی کا تو لقب ہے کہ جن کے عزادار یہاں بیٹھے ہیں.
غور کر رہے ہیں؟ سار اللہ، سار کہتے ہیں عربی میں گرد و غبار کو، ایسا گرد و غبار کہ جو شے کو چھپا دے، ایسا گرد و غبار جو شے کو چھپا دے۔ اور ایک اور معنی، ایک اور معنی اسی یہی معنی سے ملتے جلتے ہیں کہ چھپا لے اور اس کی نگاہ میں سوائے، اب جب گرد و غبار میں جو چیز چھپی ہے تو اس کی نگاہ میں گرد و غبار کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ سار لغت بتا رہی ہے کہ سار کہتے ہیں گرد و غبار۔ گرد و غبار ایسا، یعنی اگر کبھی مشاہدہ کیا ہو کسی موسم میں تیز ہواؤں میں، وہ بھنور ایک ایسا ہوتا ہے، اس بھنور کے اندر ایسا گرد و غبار ہوتا ہے اس بھنور کے پیچھے چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے اندر موجود جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اتنا زیادہ گرد و غبار ہوتا ہے۔ یعنی اب ایسا بھنور، ایسی شدت کا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکم سار اللہ اللہ سارے ہی، تو وہاں معنی لکھے ہوئے ہیں خون امام حسین ابن علی کا طلبگار، کہ جس کو بدلہ لینا ہے مولا حسین کے خون کا، یعنی منتقم، انتقام لینے والا۔ تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ سار اللہ سے مراد زمانے کے امام ہیں، کہ جو منتقم آل محمد ہیں، جو آل محمد کی بہنے والے مظلوم خون کا انتقام لیں گے۔ اب جناب سار، تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں، سار کون ہوتا ہے؟ ایک ہے قتل، انتقام کس کا لینا ہے؟ مولا حسین کی قتل کا، معصومین کی قتل کا، جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا انتقام لوں گا، میں سار اللہ ہوں، میں منتقم ہوں، اور میں نے اچھا خدا ہر مقتول کا انتقام لے گا۔ کسی کو بھی قتل کیا گیا ہے مظلومانہ، حق نہیں بنتا تھا، نہ حق قتل کر دیا اس کو، اللہ اس کا انتقام لے گا۔ یہ تو ہے۔ اچھا قتل کے بدلے میں کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ قتل کے بدلے میں دوسری چیز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے کو قتل کیا اور کسی کے مشورے سے کیا تو جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، وہ قتل کیا جائے گا، اور جس کے مشورے سے کیا ہے اس کو ایک ضرب ماری جائے گی، وہ قتل نہیں ہوگا، مر جائے الگ بات ہے، اس کو صرف ایک ضرب ماری جائے گی جس نے مشورہ دیا ہے۔ جو سہولت کار بنا ہے اس کو ضرب ماری جائے گی، جو اس قتل پر راضی ہیں ایک ضرب ماری جائے گی، جو اس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دینا ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ لیکن سار میں کیا ہے معلوم ہے؟ سار میں یہ ہے، سار کہتے اس کو ہیں کہ جو قتل کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اسے قتل بھی کرے، اس قتل کرنے والے کو جو مشورہ دینے والا ہے مفتی، ان مفتیوں کو بھی قتل کرے، اور ان مفتیوں کو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی قتل کرے، اور آج 1400 سال اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ملائی ہیں جو امام حسین کے مظلوم قتل کے اوپر راضی ہیں ان کو بھی قتل کرے۔ یہ ہے سار۔ اب دیکھیے یہ سار جو ہے یہ کسی پر رحم نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو شہزادی نے دعا دی ہے۔ اب میں یہ مستر رہا، یہ مستر ہے، یہ بے قرار ہے۔ کس لیے بے قرار ہے یہ سار؟ یہ اس لیے بے قرار ہے کہ اس کو خون جناب محسن کا انتقام لینا ہے۔ اب اس مظلوم بچے کا جو قاتل ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں اور جو آج تک اس قتل کے اوپر راضی ہیں ان تمام کو یہ قتل کرے گا، اور جو ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں چاہے سید ہی کیوں نہ ہو یہ انہیں بھی قتل کرے گا۔ بالکل قول معصوم کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کہ نہیں، اس شہزادے کے اوپر بات نہیں، یہ ایسا سار ہے کہ جو اس مظلوم قتل کے اوپر، کہ خدا نے کہا ہے کہ میں اس کا انتقام لوں گا، اور جس کے انتقام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو پھر اس مقتول کے قتل پر جو راضی ہیں انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ ضرور بھیجیے گا مل کے محمد و آل محمد کے نام۔ یہ ایسا ہے۔ اب بات بس ذرا سی تھوڑی دیر بعد آپ کو دو منزل مسائل میں مدد کہ ساتھ والے ہوں گے کون ہیں کہ جو خون امام حسین کا بدلہ لے، بس آسان سے بات، جو مولا حسین کے خون کا بدلہ لے وہ ساتھ ہے۔ اور بڑا حسین نام رکھا ہے عزاداران سار۔
یعنی صاحب الزمان کی عزادار۔ لوگ بات سوچتے ہیں کہ صاحب الزمان شہید تھوڑی کیے گئے جو ان کی عزاداری کی جا رہی ہے۔ ارے جیسی مظلومیت صاحب الزمان کی امام رضا بیان کر رہے ہیں کہ جب بیبل مرثیہ پڑھتے ہوئے اس مسئلے پر آئے تو امام رضا دھاڑے مار مار کر ہوئے، کہا کہ ہمارا یہ مظلوم بیٹا جو ہے لیکن قوت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی روز دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کے قاتل اس زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو غازی ہیں ان کی قتل پہ وہ قاتل ہیں اور روز دیکھ رہے ہیں، جو قوت بھی رکھتے ہیں کہ آج خدا کا عزت ہو اور آئے ہم قتل کرتے ہیں، تو کتنی شدت کا غم امام لے کر بیٹھے غور کر رہے ہیں، کتنی شدت کا غم امام وہاں لے کر بیٹھے۔ اب جناب قرآن کریم میں جس طرح سے خیال پیش کیا گیا ہے ساتھ میں مولا عباس اور یہ چارتا معصوم، جس طرح سے خیال پیش کیا گیا ہے سورہ فرقان میں، ویسے تو جگہ جگہ پر ہے۔ اچھا آپ دیکھیے یہ بھی نیت کے اوپر ہے، یہ بھی نیت کے اوپر ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن سے جو مانگتا ہے قرآن اس کو وہ جواب دیتا ہے۔ اگر قرآن سے شر مانگے گا، اگر قرآن سے خیر مانگے گا تو ہمیشہ قرآن سے خیر کا طلبگار بندہ محمد و آل محمد کو ہی مانگتا ہے، انہی کو مانگتا ہے، کیونکہ یہی فرمایا کہ آل محمد خیر البریہ، بہترین خیر آل محمد ہے۔ خیر سے مراد ولایت بالمؤمنین، بہترین ولایت محمد و آل محمد کی ہے۔ تو جناب قرآن سے آپ نے جب یہ مانگی تو قرآن نے آپ کو پلٹ کر یہی دی، جیسے سورہ فرقان کے اندر۔ اور خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، یہ آسمان پر سورج اور چاند اور یہ ہم نے ضیاء پاش سورج بنایا اور نور والا چاند بنایا اور 12 برج بنائے۔ برج بچوں کے لیے عرض کروں کہ برج کہتے ہیں جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہو شہر کی باؤنڈری وال، اور بلکہ اور آسان کروں کہ فوجی چھاؤنی اس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس پہ جو کچھ فاصلے پر اونچے مینار ہوتے ہیں کہ جہاں پر سپاہی بیٹھ کر حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اونچی جگہ برج اونچا مینار ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو 12 برج قرار دیے، 12 برج سورج اور چاند بھی ہیں۔ آسمان پر کیا ہے؟ 12 برج سورج اور چاند۔ اب یہاں قرآن کی یہ آیتیں اور خدا ان کی قسم بھی کھا رہا ہے۔ اب خدا قسم ہمیشہ اعلیٰ کی کھاتا ہے، بس کی نہیں کھاتا۔ اب سورج اور چاند اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کی قسم کھا رہا ہے بھائی، اور کسی سورج اور چاند کیا اعلیٰ ہے، یہ 12 برج اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ ہاں اگر یہ سورج جو دکھائی دے رہا ہے یہ صرف مثال ہے سمجھانے کی، یہ جو چاند دکھائی دے رہا ہے یہ صرف مثال ہے۔ ہمارے رسول کے لیے فرمایا شمس سورج ہے، یہ والا سورج نہیں، یہ سورج ڈوب جاتا ہے، یہ چاند ایک وقت پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، لیکن ہمارے حضور ہمیشہ سے روشن ہے اور روشن رہیں گے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ہے کہ نور جو آپ روشنی دیکھ رہے ہیں نا، نور نور نہیں ہوتا اگر نور کے سینے پر میرا نام نہیں لکھا جاتا، نور پر روشنی نہ ہوتی اگر مولا کا نام نور پر نہ لکھا جاتا، تو نور پر روشنی مولا کا نام سے ہے۔ اب سورج ہے حضور کی ذات، معصوم نے فرمایا، اور چاند مولا علی کے لیے فرمایا، اور 12 برج، لیکن آپ کے ذہن میں شاید 12 نام آ گئے ہوں، آ جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں تھوڑی ذہن دوں گا کہ یہاں آسمان بھی ہے۔ جب آسمان کو ملا لیں 12 برج، 2 ایک چاند اور ایک سورج ہو گئے 14، آسمان ہو گئے 15، معصوم ہے 14، تو آسمان کیا چیز ہے؟ فرمایا آسمان سے مراد عصمت ہے، نہیں، آسمان سے مراد عصمت ہے، عصمت سے مراد یقیناً سمجھ کے شہزادے کی ذات،
یہی تو فرمایا شہزادی اگر آپ نہ ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ علی ہوتے، نہ یہ 12 برج ہوتے۔ آپ ہیں تو ہم سب ہیں، آپ ہیں تو یہ کائنات ہے۔ اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ شہزادی اگر آپ نہ ہوتی، نہ میں اللہ کے رسول کو بھیجتا، نہ مولا علی کو بھیجتا، نہ 12 اماموں کو بھیجتا۔ آپ کی وجہ سے عصمت کا آسمان شہزادی، سورج رسول اللہ، اسی لیے کہا ام ابیہا کہ اسی آسمان کے گرد میرا طواف ہے۔ مسجد سے آتے ہیں اور شہزادی کے در پر جاتے ہیں، مسجد سے آتے ہیں شہزادی کے در پر جاتے ہیں۔ یہ حضور کا سفر نہیں ہے، یہ سورج کا سفر ہے۔ اور کہہ رہے ہیں یہ حضور کا سفر نہیں ہے، سورج کا سفر ہے۔ زحمت ابھی بھی رہ گئی آپ کی کہ ابھی بھی وہ نام سامنے نہیں آیا ہے کہ جو اس میں بدروا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کہا شہزادی، رسالت مآب، مولا علی، یہ ہو جاتے ہیں 3، یعنی اب باقی 12 کون ہیں؟ آپ کہیں گے 12 امام۔ میں کہوں گا جناب وہ تو مولا علی بھی شامل ہے۔ آپ کہیں گے ہاں، تو 12 برج مولا علی سے ہی پوچھتے ہیں کہ مولا جب آپ چاند ہیں تو یہ برج کون ہے آپ کی جگہ؟ یا تو آپ برج ہو، چاند کوئی اور ہو؟ تو کہا کیوں؟ میں نے ہی اپنے ہی سین پہ کھڑے ہو کر 4 شعبان کو نہیں بتایا تھا کمرے بنے عاشق حضرت عباس علمدار۔ میں چاند ہوں لیکن میرے لیے کمرے بنے ہاشم حضرت عباس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور سورج ہیں اور اپنے دور میں امام حسین رسول تھے کربلا کی زمین پر۔ حسین منی وعنا من الحسین، اسی لیے امام حسین کے پیچھے پیچھے حضرت عباس رہتے تھے کہ جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چاند رہتا ہے۔ اور کیا اللہم صلی علی محمد، جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چاند رہتا ہے ایسے مولا حسین کے پیچھے پیچھے حضرت عباس رہتے تھے۔ حاضر قبر بنی ہاشم، مولا علی فرماتے ہیں یہ عباس میرا قبر بنی ہاشم ہے، یہ چاند ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ سورج رسول اللہ ہے، چاند مولا عباس ہے۔ اچھا یہ بات چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک اور دروازے پہ لے سکتے ہیں، ہم آ گئے شہزادی کے دروازے پر۔ شہزادی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حضور ہم سے پہلے موجود ہیں وہاں پر۔ معمول یہی ہے کہ حضور فجر کی نماز سے پہلے شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے اور نماز کے بعد پھر سورج جب نکل آتا تھا پھر حضور شہزادی کے دروازے پر آتے۔ تو حضور ہم سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ ہم نے سوال کیا شہزادی، ابھی ہم سوال کر ہی رہے تھے مولا عباس کے لیے، ایک دفعہ حضور نے یہ کہہ کر پکارا اے ام ابیہا، اے باپ کی ماں۔ ادھر شہزادی نے کہا اے ام ابیہا، وہاں سے پلٹ کر شہزادی کو بولنا چاہیے تھا نا بیٹا محمد کیسے آنا ہوگا، نہیں کہا۔ جب پوچھا شہزادی بیٹا تو حسن حسین، اور کیا آپ نے بھائی غور کیا آپ نے؟ حسن حسین نہیں دکھا، کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے باپ کی ماں، وہ کہہ رہی ہیں عباس میرا بیٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول کے ساتھ ساتھ عباس ہیں، عصمت کی منزل پر، اس آسمان پر سورج کے ساتھ ساتھ عباس۔ تو معرفت کرائی کہ ہاں میرا بیٹا عباس ہے۔ حسن مولا حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے قبضہ کیا مولا عباس پہ، اور یہاں رسول اللہ نے اپنے بیٹے تو تھے نہیں، علی کے بیٹوں پہ قبضہ کر لیا حسن اور حسین کے لیے۔ علی گھر یعنی یہ گھر نہیں ہے، یہ معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ خدا فرما رہا ہے خدا کی معرفت کا دروازہ یہی ہے۔ تو جناب بات آپ کو جہاں تمام کیا کی بہت بات کیا کہ جناب سمجھ آ گئی بات ایک فرمان معصوم کی کہ جب کربلا کی زمین پر زیارت کے لیے پہنچے تو ایک دروازہ باب الحسین ہے اور ایک دروازہ باب الائمہ ہے۔ تو پتہ لگ گیا کہ آئمہ کی معرفت کا دروازہ بھی مولا عباس ہے، معصومین کی معرفت کا دروازہ مولا عباس ہے، اور دروازہ جو ہے وہ معرفت کراتا ہے، یعنی معصومین کی معرفت بھی اسی ذریعے سے ہوگی، اور جب معصومین کی معرفت ہوگی تو براہ راست خدا کی معرفت ہو جائے گی۔
تو میں یوں نہ کہہ دوں کہ باب اللہ مولا عباس ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ مولا عباس ہے۔ کیوں؟ وہاں کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا اللہ السلام علیکہ یا مطیع اللہ، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے آپ پر ہمارا سلام۔ معلوم یہ ہوا کہ جو زمانے کے امام حجت کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی لیے اگر خدا نہ کرے کوئی حجت کو قتل کرے تو مقتول پھر توحید ہے، اور کیا کہ جو زمانے کے امام جو حجت کو قتل کرتے اور جو اس قتل پر راضی ہو تو پھر مقتول کون ہے؟ توحید۔ تو پھر اس نے کہا جب میرا قتل ہے تو میں ہی انتقام لوں گا۔ اب جب میں انتقام لوں گا تو جو میرے قتل پر راضی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس پہ سن نہیں ہے حضور، سن نہیں ہے۔ بعد میں سرکار آئیں گے کہ کوئی رحم نہیں ہوگا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ بس آپ کے آنے اور اپنے آنے کی زحمت کو تمام کیا۔ صرف اس بات کے اوپر سورہ فرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے کہہ دو کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ حبیب سے کہو رحمان کے سجدہ کرو۔ جب حضور نے کہا کہ تم رحمان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، اس سورہ فرقان میں حضور کا سوال اسی آیت کی روشنی کا، اور آیت کا حوالہ 60 نمبر۔ فرمایا کہ تم جب کہا لوگوں سے اے لوگوں تم رحمان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو اب دیکھیے بدتمیزی بے ادبی میں جواب دیا، کہا یہ رحمان کیا چیز ہے؟ یعنی اتنے زیادہ بے ادب ہوئے نا کہ رحمان کیا چیز ہے۔ تو اب خدا نے ان کو جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ رحمان بتانے لگا ہوں کہ میں ایسا رحمان ایسا رحمان ایسا رحمان۔ وہ عالمین پر رحمان ہے، مومنین پر رحیم ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، رحیم کو مومنین کے لیے ہے اور رحمان عالمین کے لیے، تو سب کے لیے کوئی بھی مذہب کا ہو وہ رحمان ہے، اس کے رحم کرتا ہے۔ تو اب یہ نہیں بتایا کہ رحمان یہ ہے، بلکہ یہ بتایا جب سوال کیا کہ رحمان کیا چیز ہے، مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں رحمان کے بندوں کی صفات، یعنی رحمان کے بندوں کی صفات بتا دیں گے اگر تو رحمان کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہے مولا عباس، رحمان کے بندوں کی صفات بتائیں قرآن میں سورہ فرقان میں کہ رحمان کے بندے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، لغو بات نہیں کرتے، یعنی جس بات کا ہدف نہ ہو وہ بات نہیں کرتے، جس بات کا ہدف نہ ہو وہ بات نہیں کرتے۔ تو پھر ممبر سے بے ہدف باتیں نہیں ہونا چاہیے، صرف زمانے کے امام کا تذکرہ ہونا چاہیے، یہی ہدف ہے کہ صرف صاحب الزمان کا تذکرہ۔ اور جب صاحب الزمان کا تذکرہ کیا ایک دروازہ کھولا تو پھر حضرت عباس کی معرفت بھی ہوگی، چاچا معصومین کی معرفت بھی ہوگی۔ تو جب رحمان کی بندوں کی صفات بتائی تو رحمان کے بندے رحمان کی معرفت کراتے ہیں۔ اب جناب رحمان کے بندے تو رحمان کی معرفت کرا رہے تھے۔ اب یہ شعر مجھے یاد نہیں ہے، میں مجلس پہ بول تو دیتا ہوں لیکن سنا نہیں پاتا، یہ آپ سنائیں گے کون سا شعر؟ رحمان کے بندے رحمان کی معرفت کراتے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، بھائی شعر کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، بندہ یہ بھوترابی ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ مصروف حق ہوں بندگی بھوتراب میں، کہ میں رحمان کی بندگی میں محمد و آل محمد مصروف ہیں اور میں محمد و آل محمد کی بندگی میں مصروف ہوں۔ یہی تو معصوم نے فرمایا تھا کہ اے مومن تم ہمارے لیے دروازہ ہو، در ہو، تمہارے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ جب تم کہیں جاؤ یونیورسٹی، کالج، مدرسہ، مسجد کے کونے پہ بیٹھے ہو،
امام بارگاہ کے باہر بیٹھے ہو، امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہو، جو تمہیں دیکھے وہ یہی کہ علی کا بندہ ہے، یہ امام زمانہ کا بندہ ہے، یہ امام کا سپاہی ہے، یہ عزادار سار اللہ ہے۔ جو دیکھے وہ آپ کی صفات کو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ سار اللہ کا عزادار ہے، ہاں عزادار ہے۔ جب بات آئی مولا عباس کی اور سار اللہ کی، تو ہم نے جو شرح آپ کے سامنے گزشتہ پیش کی، اس میں ایک لطیف بات جو پیش کری کہ جو مقتول مولا حسین کے قتل پر راضی رہنے والی امت ہے وہ بھی ماری جائے گی، قتل کی جائے گی، یہ بات کی۔ اس کی ایک مثال پیش کروں کہ حاضری میں سے ایک کا اشارہ ہے کہ اس کی مثال پیش کروں، اس کی ایک مثال پیش کروں آپ کی، بڑا آسانی سے بات ہو جائے گی۔ کیسے ہوا؟ بالکل ایسے ہی کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا اور وہ آ کر بیٹھا ہے، علامہ مجلسی اس کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین سے ملاقات کے لیے وہ آیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ جب بیٹھا تو وہ تھکر سفر کے تھی، بیٹھے بیٹھے سو گئے، سر کا امامہ علامہ مجلسی کہتے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھے۔ اب جب دیکھا سر کا امامہ جب گرا ہے اس کا تو ایک دہشت ناک زخم اس کے سر پہ تھا کہ اس زخم کو دیکھ کر کیفیت عجیب ہو گئی۔ اب اس کو جب جھٹکا لگا امامہ گرا تو اس کی آنکھیں کھلی، تو اسے پوچھا کہ تمہارے سر پہ اتنا زخم کا نشان کیسا ہے؟ اس نے بتایا یہ صفین میں لڑا تھا میں مولا علی کی خاطر۔ بس صفین سینکڑوں سال ہو گئے صفین کو، وہ دور کہاں اور یہ دور کہاں؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا میں سفر پہ تھا تنہا، میں مسافر بھی ہوں اور میرا کاروبار بھی ہے اس طرح کا کہ مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، میں سفر پہ تنہا تھا کہ ایسے میں ایک ریگستان میں ایک شخص مجھے مل گیا، تو ہم ساتھ ہو لیے ادھر ادھر باتیں کرتے وقت کٹ جائے گا، وہ اپنی سواری میں میں اپنی سواری پر باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ایسے میں تذکرہ ہوا۔ میں نے کہا ہاں آگے صفین کا میدان آنے والا ہے، اس نے صفین کا نام سنا اور کہا کاش میں صفین میں ہوتا تو علی کے دوستوں کو اور علی کو مارتا۔ اب میں جلال میں آ گیا، میں نے کہا بے غیرت تو کیا مارتا، میں تجھے ماروں گا، تو مارے گا علی کے دوستوں کو، تجھے معلوم نہیں ہے میں بھی علی کو مولا علی کا دوست ہوں، ان کا ماننے والا ہوں۔ کیوں؟ رحمان کے بندے۔ تو نے بات کیسے کری؟ پہلے اب لڑائی شروع ہو گئی، پہلے مماری ہوئی اور پھر آپ نے سامنے تلوار چلی، خوب چلی تلوار، گھمسان کا گھر پڑ گیا میدان صفین کا، لڑ پڑے ہم دونوں۔ ایسے میں نہ جانے میری آنکھ چونکہ کیا ہوا، اس بے غیرت نے ایسا وار کیا کہ میں زمین پہ گر گیا، مجھے ہوش نہیں، گر گیا، مجھے ہوش ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کسی نے نیزے کی نوک چبھائی، میری آنکھ کھلی اور پھر کہا اٹھو، تو میں افاقہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہاں خون تو ہے میرے بدن پر، لیکن میرا زخم کافی بہتر ہے، اب اس میں درد نہیں ہے۔ یہ کم از کم کے سر دیکھے نا کسی کے کہ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو نشان ہوتا ہے وہ بعض کے تو ایسے دہشتناک نشان ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے ڈر جائے کہ یار یہ آدمی غضب کا بات ہے۔ تو ایک دفعہ دیکھا تو سر تو ٹھیک تھا، خون تازہ میرے بدن میں لگا، وہ سوار گئے، واپس آئے اور میرے قاتل کا سر میرے قدموں پہ پھینک دیا۔ غور کیا آپ نے سارا اللہ کا غور کیا؟ یہ قتل تو نہیں ہوا تھا، قتل کے بدلے میں قتل بنتا تھا، میں نے مولا کے قدم پکڑ لیے،
دیکھو مولا قتل کے بندے میں قتل بندہ تھا، یہ قتل تو ہوا نہیں، یہ تو بے ہوش ہوا ہے، آپ نے بندہ ہی مار دیا۔ تو انہوں نے کہا سنو، یہ صفین کا میدان ہے، جو قتل کرنے آئے قتل کرنے والے کا ساتھ دے، اس کی مشاورت کرے، حجت کے مقابلے میں جو بھی اس طرح کا کرے گا اس کی نیت پر اس کا قتل بن جائے گا۔ کہ اس نے عام طور پر کیا قتل کیا، بندے کو نہیں ہو پایا، بے ہوش ہو گیا تو قتل نہیں کیا جائے گا، ایک ضرب ماری جائے گی۔ مولا نے گردن ہی اڑا دی اور اس کے بعد کا سن، جو کوئی پوچھے یہ زخم کہاں لگا تو یہی کہنا صفین کے میدان میں مولا علی کے دوستوں میں تھا، دشمن نے مارا تھا اور مولا نے میرے دشمن کو مار دیا تھا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب یہ عالم کے پاس بیٹھ کر سنا رہے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں تو کس سے مل کے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کون تھا؟ کہا وہ زمانے کے امام تھے جو تیری مدد کرنے آئے، ضرور بھیجے گا مل کے محمد و آل محمد کے مدد۔ وہ زمانے کے امام تھے جو تیری مدد کے لیے آئے۔ آپ اور ہم ارادہ کریں کہ ہم امام حسین کے ناصر ہیں اور یہی زیارت میں جملہ بھی پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا۔ تو اس نیت کو کریں کہ ہاں میں کربلا میں ہوں، پھر دیکھیے صاحب الزمان کیسی مدد کرتے ہیں۔ تو صاحب الزمان سعد اللہ کہ صفین کے میدان میں بھی مدد کری اور ہر مقام میں مدد کری آپ کی ہماری، اور کر رہے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ جب ختم کیا میں نے گفتگو کو منزل مسائل کہ جب بیان کیے ہیں نا جنہوں نے مومنین نے ملائکہ فرشتے، جب خدا نے ذاکری کی اور خدا نے یہ واقعہ پیش کیا مولا حسین کی مظلومیت کا، تو جب آپ نے ہم نے سب نے گریہ کیا تو سبر نہیں رہا تھا معاملہ، عالم ذر میں معاملہ سبر نہیں رہا کہ کس طرح سے ان کو قرار آئے۔ تو وہی مستر یعنی صاحب الزمان امن یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، کہ وہ بے قرار دعا کرتا ہے، پردے میں وہ رہ کر بے قرار ہے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرا ظہور کر کہ میں خون حسین کا انتقام لے سکوں۔ تو اسی مستر، انہی مستر کی تصویر خدا نے آپ اور ہمیں دکھائی، جیسے ہی اپنے امام کی تصویر دیکھی اور ہمیں قرار آیا کہ ہاں یہ انتقام لے گی، فرشتوں کو قرار آیا۔ ایسے موقع پر جب یہی تصویر دکھائی تھی، معلوم ہے کب؟ 10 محرم کو، شام غریبہ کی بات، بکھرے ہوئے مسائل کہ جب مولا سجاد نے سجدے میں سر رکھا ہے، اور اس وجہ سے سجدے میں سر رکھا جب شہزادی خیمے سے لے کے آئی ہیں مولا کو، تو مولا سجاد سجدے میں چلی گئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اماں آپ مسائل جمع کریں، آپ مسائل کو سمیٹ لیں، میں اسے راضی کروں۔ مولا حسین اور مولا عباس کی شہادت کے بعد وہ سب ناراض ہو گیا، اب وہ اس مخلوق پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ یعنی ایسا ہوا کہ سورج بے دور ہو گیا، سب خاندیاں چلنے لگی۔ جب مولا نے دیکھا کہ اب عذاب آ جائے گا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کچھ نہیں چھوڑے گا، مولا حسین کا خون ہوا ہے زمین کے اوپر، یہ نہیں بچے گی، یہ کائنات نہیں رہے گی، تو مولا سجاد سجدے میں جا کر اسے مناتے رہے اور مسائل سمیٹنے کو کہا شیطان نے کہ آپ جائیے وہ بچے جو بکھر گئے ہیں، جو مستورات بکھر گئی ہیں، خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کو جمع کیجیے، میں اسے راضی کروں۔ تو مولا سجاد اس وقت ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، اتنا خدا ناراض تھا کہ اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ تو
تو مولا سجاد کی پیشانی سے ایک ایسا نور 11 محرم کی فجر کو طلوع ہوا ہے کہ جس کی روشنی میں 40 دن تک دنیا نے سفر کیا، کہ جب سورج بھی ناراض، چاند بھی ناراض، کہکشاں ناراض، مولا سجاد کی پیشانی اس سجدے نے جو رحمان کی ابدیت ادا کی ہے مولا سجاد نے، اس وجہ سے آج یہ نظام ہوگا۔ اب جب اس بین کے وقت کہ جب وہ مستورات، وہ بچے شدت غم سے شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی خدا نے صاحب الزمان کی تصویر دکھائی کہ میں اس کے ذریعے سے انتقام ہوں گا۔ یہ سال اللہ ہے، یہ سال اللہ ہے، بس اللہ اور سال اللہ۔ جب منزل کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کریں گے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اس دعا کے اختتام پر مولا اٹھیں گے اور رکن کے مقام پر مولا صاحب الزمان کے لیے لکھا ہے تعبیر آیت کتاب میں، اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ صاحب الزمان منہ کے بل گر جائیں گے۔ منہ کے بل یا تو مولا عباس گرے ہیں یا شہزادی زینب، کہ جو منہ کے بل گرے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب الزمان مولا عباس کے تو ہاتھ شہید تھے، شہزادیوں کے ہاتھ پس گردن بندے تھے، یہ مولا صاحب الزمان آپ کے منہ کے بل گر پڑے۔ گرنے والا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے، آپ کے نہ ہاتھ شہید ہیں اور نہ آپ اسیر ہیں، پھر کیوں؟ تو شاید یہی جواب ہے کہ ان کو بتانا میں اس لیے منہ کے بل گرا ہوں کہ مجھے مولا عباس اور اپنی پھوپھی زینب یاد آئی۔ یہ ان کی عزا ہے کہ جو میں کعبے میں کر کر بتا رہا ہوں کہ مجھے مولا عباس اور شہزادی یاد آئی، کہ کس طرح سے۔ اور پھر مولا نے زیارت الہیہ میں سلام کیا ہے کہ سلام ہو خاک آلود رخساروں پر۔ اللہ اس ایک سلام میں تمام اسیروں کا اور تمام شہیدوں کا مقتل ہے، ایک سلام میں کہ سلام ہو خاک آلود رخساروں پر۔ ہاں اللہ یہ خاک آلود رخسار شہزادی زینب کے بھی کہ سواری سے گری، اور یہی خاک آلود رخسار ہوئے بی بی سکینہ کی کہ آپ بھی اس زخمی اونٹ سے جب گری ہیں تو آپ کے رخسار بھی خاک آلود ہوئے۔ اب یہ ایک موقع نہیں ہے کہ جس میں بی بی سکینہ کے رخسار خاک آلود ہوئے ہوں، اللہ جانے کتنے ہی مقامات پر شہزادی گرتی تھی، کبھی تازیانے مارتے تھے، کبھی اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے کہ بی بی سکینہ گر جاتی تھی، رخسار خاک آلود ہو جاتے تھے۔ زمانے کے امام سلام کر رہے ہیں، سلام خاک آلود رخساروں پر۔ ہاں زادارو یہ سلام ہر شہید کو ہے۔ جب جناب جان گرے ہیں تو رخسار خاک پر تھے، مولا حسین کو سلام کر رہے تھے، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے، معلوم نہیں میرا خون آپ کے خون میں شامل ہوگا کہ نہیں، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ کا خون خوبصورت، میرے خون پسینے میں بدبو ہے، آپ کے خون میں خوشبو۔ بس مولا حسین سرانے پہنچے جناب جوان کے، اور اس کے بعد کہا خود بھی زخمی تھے مولا حسین، جب لاشیں اٹھا رہے تھے تو لشکر یزید مولا پر حملے کرتا تھا، مولا بھی زخمی ہو کر شہیدوں کے لاشوں پر پہنچ کر ان کو اٹھا کے لاتے تھے۔ حاضر داروں جب وہاں پہنچے تو یہی کہا جوان میرا خون بھی سرخ ہے، تیرا خون بھی سرخ ہے، میرے خون میں تیرا خون شامل ہو گیا۔ حاضر داروں مولا کا سلام ہے نا خاک آلود رخساروں پر۔ معلوم ہے مولا علی کے اس بیٹے کے لیے، ان بیٹے کے لیے 4 شعبان کو ہی کربلا ہو گئی تھی، اور کیا 4 شعبان کو ہی مولا عباس کے لیے کربلا کی منزل تھی۔ 4 شعبان کو ہی مولا علی کے صحن میں ماتم اور گریہ ہو رہا تھا۔ تمام کی تمام روایتوں میں لکھا ہے کہ شہزادی کو یہ حکم دیا تھا کہ میری بیٹی جب تمہارے بھائی کا نزول ہو اس
تم دیکھنا تمہارے بھائی کے ایک بازو پر مشق کا نشان ہوگا اور دوسرے بازو پر علم کا نشان ہوگا، تو میرے لال تم علم پر بھی بوسہ دینا اور مشق کے اوپر بھی بوسہ دینا۔ بس ادا ڈالو۔ 4 شعبان شہزادی نے اٹھایا، اپنے کمسن بھائی کو اٹھایا، ایک دفعہ بازو پر بوسہ لیا، مشق پر بوسہ لیا۔ یہ مشق نہیں ہے، معلوم ہے کیا ہے یہ زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، یہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں جن کی قسم خدا قرآن میں کھا رہا ہے۔ اس مشق کے اندر زندگی ہے، کیوں؟ مشق میں پانی ہے اور پانی زندگی ہے، اور یہ پانی بی بی سکینہ نے مولا عباس سے کہا تھا کہ لے آئے گی۔ یہ سارا قرآن ہے، یہ پوری کربلا لکھی ہے، سورہ فرقان کے اس حصے میں سارا نہر فرات لکھا ہے، پورا واقعہ لکھا ہے، اور اس علم کا تذکرہ بھی سورہ فرقان کے اس حصے میں 60ویں آیت کے بعد جہاں پر بتایا گیا کہ یہ پانی نہر فرات کا پہلا خلق کیا ہے خدا نے، جنت سے نازل کیا اس پانی کو، فرات کے پانی کو۔ یہ جنت والا پانی ہے۔ عزاداروں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مولا سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نہر فرات کا پانی پیے۔ اور نہر فرات کا پانی آپ کو تو معلوم ہے مولا عباس کی قبر کے ارد گرد ہے۔ جو اس پانی سے سیراب ہو کہ جو مولا کی قبر کے ارد گرد ہے، معلوم نہیں یہ قبر کے ارد گرد کیوں ہے۔ ہاں زیادہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ جب غازی نے، خدا نے یہی تو فرمایا نا سورہ مومنون میں کہ کبھی ہم پانی کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی برسا لیتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ سمیٹنے کی تفسیر یہی ہے کہ جب غازی نے اس پانی کو چلو میں سمیٹ لیا تو اب بات سامنے آ گئی کہ پانی سمیٹ لیا ہے، اگر واپس اور پھر کہاں واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کی زندگیوں کا خیال آیا، واپس کر دیا پانی، نہیں پیا شہزادے نے، علی کے بیٹے نے اس پانی کو۔ یہ پانی آج بھی معافی مانگ رہا ہے مولا سے۔ ہاں عزاداروں، 4 شعبان تو وہ گریا ہوا ہے کہ جب بازو پر ایک بازو پر علم دیکھا، دوسرے بازو پہ مشق سکینہ دیکھی، ان بازو میں قوت دیکھی کہ اس کے اندر تو زمین اور آسمان ہے، اس کے اندر تو عالم امکان، عالم اکوان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مولا عباس کے بازو کے نیچے عالم امکان بھی ہے، عالم اکوان بھی ہے۔ جب شہزادی نے یہ سب کچھ دیکھا کہ دونوں مشرق دونوں مغرب انہی بازوؤں میں ہے کہ جس کا خدا قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، تو بتائیے شہزادی کا دل کتنا قوی ہوا ہوگا۔ تو شہزادی نے یہی کہہ کر بازو کو بوسہ دیا اور مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ بابا، جس کا بھائی عباس ایسا ہو، جس کے بازو ایسے ہو، اس کے سر سے بھلا کون چادر چھینے گا؟ ہاں عزاداروں، جس کے پاس مشرق و مغرب کی قوت ہو تو کون نہیں اس کے سر سے چادر چھینے گا؟ بس عزاداروں، مولا علی خاموش ہوئے لیکن روتے رہے دھاڑے مار مار کے۔ علی کا بیٹا کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں، سب رو رہے ہیں، مولا عباس بھی روئے۔ ہاں عزاداروں، پہلی بار مولا عباس نے آنکھ کھولی، مولا حسین کی زیارت کی، الحمدللہ کا جملہ زبان مبارک سے جاری کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے آپ کی زیارت کرائی۔ ہاں عزاداروں، جس نے آ کر پہلی زیارت کری تھی اس کی تمنا بھی یہی تھی کہ جب دنیا سے جاؤں تو اپنے آقا کی زیارت کروں۔ دوسری تمنا غازی کی کوئی نہیں، باب العلماء شہنشاہ کی دوسری تمنا کوئی نہیں۔ ہاں عزاداروں، ساری باتیں روکی میں نے، آ گئی کربلا، 2 محرم، خیام لگا دیے۔ یہ نہر فرات حق پہر ہے جناب سیدہ کا، یہ نہر فرات جنت سے خدا نے نازل کی ہے، یہ سب قرآن میں لکھا ہے کہ یہ خدا نے نازل کی۔ یہ پہلا پانی ہے جو جنت سے زمین کی طرف آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ نہر فرات کھولو، اس میں خدا نے پانی کو پیش کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ شہزادی، رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے حق مہر میں یہ نہر فرات لکھواؤں گا۔ اب بتائیے، بیٹے ماں کے حق مہر کے پاس اپنے خیمے نہ لگائیں تو کہاں لگائیں؟
یہ ان کا حق ہے۔ خیمے لگائے دونوں بھائیوں نے نہر کنارے۔ مولا حسین نے حکم دیا عباس خیمے ہٹا لیجیے۔ اب چاقو سے نہ مولا عباس کے دل میں گھسا ہوگا کہ یہ ہماری زمین ہم نے خریدی، یہ نہر اماں کی، اور ہم ہی اپنے خیمے ہٹائیں۔ لیکن دیکھیے یہ ہے اطاعت، بس امام کا حکم سنا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خیموں کو ہٹا دیا۔ جس جگہ کہا تھا مولا نے اس مقام پر خیمے لگا دیے۔ عزاداروں سب سے زیادہ طویل پیاس مولا عباس کی ہے، سب سے زیادہ طویل پیاس مولا عباس کی ہے۔ معلوم ہے کیسی پیاس ہے مولا عباس کی؟ یہ ایسی پیاس ہے شہنشاہ کی، جتنے بھی شہید ہوئے کربلا میں سب کو رسول اللہ نے سلام کیا، یہاں تک کہ انصار کے بعد امام حسین کے بیٹوں کو بھی سلام کر دیا، یہاں تک کہ شہزادہ علی اکبر کا جملہ ملتا ہے جب مولا حسین نے جملہ کہا، میرے لال جب تو سواری میں سوار ہوا تھا تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا پانی کا ایک گلاس مل جائے، ایک گھونٹ مل جائے تو میرا لال تو پیاسا ہے۔ تو کہا نہیں بابا، ارے رسول اللہ آ گئے، مجھے سیراب کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ہر شہید کو سیراب دیا، اور اللہ کے رسول جب مولا عباس کے پاس پانی لے کے آئے اور کہا میرے بیٹا عباس پانی پی لو، تو شہنشاہ نے معلوم ہے یہ وفا کا جو سردار ہے نا، جس کو مولا حسین نے کہا کہ وفا کا سردار ہمارا بھائی عباس ہے، تو یہی جملہ عرض کیا کہ آقا میں پانی کیسے پی لوں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کی ڈولی میں پسلیوں کا، یا رسول اللہ مجھ سے پانی کا نہیں کہ کیوں میرا بیٹا عباس، یا رسول اللہ میرا آقا پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ یہی لکھا ہے کتاب میں کہ پیاسا چلا گیا پیاسوں کا سکا، روح عباس پرواز کر گئی۔ وہاں جب ماں نے ایسے لکھا کہ شہزادی نے اپنی آغوش پہ سر عباس رکھا وہاں عالم ارواح میں، اور ایک دفعہ کہا میرا بیٹا عباس پیار کر رہی ہے، میرے بیٹا عباس پانی پی لے۔ نہیں آقا زادی، نہیں آقا زادی پانی نہیں پی سکتا، میرا بیٹا عباس پانی پی لے۔ نہیں آقا زادی میں پانی نہیں پی سکتا۔ اور اس کے بعد یہی لکھا ہے، نہیں فرمایا آقا زادی میرے آقا سید مولا حسین کربل کی زمین پر پیاسے جنگ کر رہے ہیں، میں کیسے سیراب ہو جاؤں؟ ہاں ذرا وفا کا کردگار ہے عباس، وفا کا کردگار مولا عباس ہے۔ یہی مولا عباس اس عالم میں آئے ہیں خیمے میں کہ مولا حسین کے ہر بار کہتے کہ میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، آپ تو میرے لشکر کے سالار ہیں، میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں؟ میں نہیں دیتا آپ کو اجازت، کسی طرح اجازت نہیں ملتی جانے کی۔ کیوں؟ سالاری کی بیڑی جو ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کیسے جا سکتے؟ جب دیکھا نا آخری بار کہا کہ آپ سالار ہیں، تو آ کر کہا وہ سالار وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سالار ہوں؟ ارے وہ علی اکبر اور علی اصغر علی اور شہزادہ قاسم کہاں ہے؟ وہ عمر محمد کہاں ہے؟ آقا کوئی نہیں۔ بس لارو شہزادی نے بی بی سکینہ نے اب جو پیاس دیکھی ہے مولا عباس کی، یہ پیاس پانی والی نہیں، شہادت والی۔ ایک کرب دیکھا کہ چچا کے چہرے پر کرب ہے کہ میں کس طرح سے اپنے چچا کے اس کرب کو دور کروں، کہ جو چاہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بس لارو باب الروائج کی بیٹی باب الروائج ایک دفعہ شہزادی سکینہ آگے بڑھی اور گلے میں مشق پہنا دی، یعنی مولا عباس کو وجہ بتا دی کہ آپ ایسے جا سکتے ہیں میدان میں۔ سوکھی مشق لے کر آئے اور کہا آقا یہ خیام حسینی میں صدائے رتش آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے صدا دے رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ بس ادھر یہ سنا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے جب مشق دیکھی تو اب یہ جملہ کہا کہ اب میں نہیں روک سکتا، اب میں اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا، ایسا وسیلہ لے آئے۔ کہا اچھا جائیے۔ مولا عباس پلٹے، ایک دفعہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، چند لمحوں بعد باہر آئے۔ اب جو دیکھا مولا حسین نے ایسے آتے ہوئے تو سیدھا جناب زینب کے پاس گئے، کہا اگر عباس اس طرح چلے گئے تو پھر یہ جنگ یہیں ختم ہو جائے گی۔ کہا کیا مطلب؟ ایک دفعہ غازی کے پاس آئے،
کہا بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا پانی لینے جانا ہے۔ کہا بھائی پھر یہ سر پہ خود، ہاتھ میں تلوار، سینے پہ زرہ، سر سے لے کر پیر تک لوہے میں۔ کہا آقا صبح سے گود کے پالوں کے لاشیں اٹھائیں، صبح سے گود کے پالے کے لاشیں اٹھائیں۔ آقا اب نہ جنگ کروں تو کب کروں گا؟ بس یہ جملہ سنا کہا باز پھر بچے گا کچھ نہیں۔ کہا آقا کیا مطلب؟ کہ میرے بھائی اگر آپ نے جنگ کی تو یہاں کچھ نہیں رہے گا، اور لیکن یہ مقدر میں لکھا ہے کہ بدلے ہماری بیٹیوں کو دینا پڑیں گے، بدلے مولا علی کی بیٹیوں کو دینا پڑیں گے۔ بس یہ جو سنا تو سر سے خود اتاری، سینے سے زرہ کو پھینکا، ہاتھ سے تلوار کو پھینکا۔ آزادارو یسوع کی بس لے کر چلے ہیں مولا کے شیر، یہ مولا علی کا بیٹا مولا کا شیر چلے۔ ایک دفعہ نہر پہ قبضہ کیا، نہر پہ قبضہ کر کے فوج